لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ دل کا مسئلہ ہے کیا؟ یہ دل کیا ہے؟ دل کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کا خوف ہے. نہیں سمجھے آپ؟ بالکل واضح بات ہے. جو بلدیات کے اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بلدیات کے نظام کو مفلوج کیا جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ بات کو وجود سمجھے نا آپ. اگر نظام آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ مضبوط کریں گے یا کمزور کریں گے؟ بولیے گا. اور بھائی سندھ حکومت کیا پریشانی ہے کراچی سے؟ بلدیات ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں نا. پتا چل گیا ہے لبیک والے آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بڑا مفتی صاحب یہ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ یہ بلدیات کے اختیارات سندھ حکومت اپنے پاس کیوں لے رہی ہے؟ جو بچے کچھ جو اختیارات ہیں ان سب کو اپنے پاس کیوں سمیٹ رہی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے یہ خود سمیٹ گئے ہیں، یہ خود سمیٹ گئے ہیں. کراچی سے سمٹ گئے ہیں، حیدرآباد سے سمٹ گئے ہیں، نواب شاہ سے سمٹ گئے ہیں، ہاں سکر سے سمٹ گئے ہیں. اب یہ پورے سندھ سے سمٹنے والے ہیں. اب بات صرف یہی ہوگی، دین کی بھی ہوگی، عوام کی بھی ہوگی، اور وہ کرے گی تحریک لبیک پاکستان. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کرے گی. اس لیے پریشان ہے، بڑے ہی پریشانی میں ہے کہ اب ہم کریں کیا، کس طرح کریں، کیا کریں. اب تو بلدیات کے لبیک والے آئیں گے، ان کو ہم اختیارات نہیں دیں گے. جب اختیارات نہیں ہوں گے یہ بلدیات کے پاس تو نظام چلے گا نہیں. جب نظام نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ان کی بدنامی ہوگی، ان کی بدنامی ہوگی کہ یہ لوگ جیت کے آ گئے پھر بھی کام نہیں کر سکے، پھر بھی کام نہیں کر سکے. مگر بات یہ ہے یہ تو ان کی سوچ ہے، یہ تو بہت کچھ سوچتے ہیں، یہ تو بہت کچھ کرتے ہیں، مگر کرنے والا تو میرا رب ہے. وہ میرا رب جو کہے گا وہی ہوگا، وہی رہے گا. انشاءاللہ اس سڑے مفلوج نظام کو انشاءاللہ لبیک والے مطہر و پاک بنائیں گے انشاءاللہ. اس نظام نے کیا کیا گیا؟ تمام اختیارات جو کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہیں ان کو چھین دیا گیا. سندھ حکومت اپنے پاس لے لی ہے. اور یہ جس انداز میں انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے، یہ بل پاکستان کے آئین کے 4 آرٹیکلوں سے متصادم ہے. یہ 4 آرٹیکلوں سے متصادم ہے. تو جس کی بنا پر یہ بل اس کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. اس میں نظام کیا کیا ہے؟ جو بچت ہے 80% بجٹ جو بلدیاتی اداروں کو ملتا ہے وہ سیاسی نااہل بھرتیوں کی وجہ سے 80% بجٹ کا وہ وہاں صرف ہوتا ہے. یعنی اگر 100 روپے آنے ہیں 80 روپے تنخواہوں میں لگ جاتے ہیں. 100 روپے ملنے ہیں بلدیات کو تو 80 روپے صرف نااہل سیاسی بھرتیوں میں ان کی تنخواہوں پہ لگ جاتے ہیں. 30 روپے سے کیا کام ہوگا؟ اس لیے تحریک لبیک پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے حکومت سندھ ہمارے ساتھ بیٹھے اور اس بل پر تحریک لبیک پاکستان کی مشاورتی کمیٹی سے رابطہ کرے اور پھر اس بل میں عوامی نمائندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کی شکوں کو داخل کرے. اور اس کے اندر ایک اور نااہلی وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ CM صاحب تو بڑے روتے رہتے ہیں. جی مراد علی شاہ صاحب آپ کو بہت اسمبلی میں NFC ایوارڈ ہمیں NFC ایوارڈ نہیں دیا جا رہا، تاخیر ہو رہی ہے، نہیں دیا جا رہا. تو PFC ایوارڈ کون دے گا بھائی؟ PFC ایوارڈ کی طرف کون جائے گا؟ لوکل گورنمنٹ کو پیسہ کون دے گا؟ PFC ایوارڈ کو کون منتقل کرے گا؟
तुम तो सारा कुछ अपने जेब में मुंतकिल कर रहे हो, रो रो के मुंतकिली की तरफ जा रहे हो। और तहरीक पाकिस्तान का यह भी मुतालबा है, लोकल गवर्नमेंट जो टैक्सेस जमा कर रही थी, दोबारा उनको वो टैक्सेस जमा करने के इख्तियार दिए जाए और फिर उनकी पूरी पॉलिसी वही लोकल गवर्नमेंट ही बता करे। इसके अलावा इस बिल के अंदर मेयर का जो इंतखाब है, वो इंतखाब पहले ये होता था, ऐलानिया होता था कि इसको मेयर बनाया जाएगा, हाथ खड़े किए जाते और मेयर बना दिया जाता है। अब खुफिया रखा गया है, क्यों? अब सेनेट वाला गेम खेलेंगे, नहीं समझ रहे हैं आप? सेनेट वाला गेम खेलने जा रहे हैं, खुफिया रखेंगे, फिर ये खरीदो फरोख्त शुरू करेंगे। खरीदो फरोख्त शुरू करके ये फिर मेंबरों को खरीदेंगे और फिर अपने मर्जी का मेयर लाएंगे। तो हम इसको बिल्कुल यकसर इस बिल को मुस्तरद करते हैं कि खुफिया वोटिंग के जरिए मेयर का इंतखाब न हो, बल्कि ऐलानिया तौर पर मेयर का इंतखाब हो। ये बिल, ये जो कानून बनाया गया, ये यकसर 4 पाकिस्तान के आइन के आर्टिकलों से मुतसादिम है। आइन के आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 हमें यह बताता है कि बुनियादी हुकूक के नकीज या मुनाफी कोई भी कानून हो, इंसानी बुनियादी हुकूक के मुतसादिम या नकीज या मुनाफी कोई भी कानून हो, वो कानून कल अदम है, वो कल अदम कानून है। और ये कल अदम कानून है जो कि ज़ेड असम्बली से बगैर मुशावरत के उजलत में जल्दी से इसको पास कर दिया गया, बगैर अपोजिशन के मुशावरत के पास कर दिया गया। ये आर्टिकल 7 के मुतसादिम होने की बिना पर हम इसको रद्द कर देते हैं। और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 के मुताबिक भी ये बिल बिल्कुल मुतसादिम है, क्योंकि आर्टिकल 8 हमें ये बताता है कि मुमलिकत कोई भी ऐसा कानून वज़ा नहीं करेगी, कोई भी ऐसा कानून वज़ा नहीं करेगी जो कि जिसमें इंसानी हुकूक सल्ब हो या कम हो। बल्दियाती इख्तियारात छीन के इंसानी हुकूक, अवाम के हुकूक को सल्ब भी किया गया है और कम भी किया गया है। इख्तियारात छीन लिए गए, सल्ब किया गया। तो आर्टिकल 8 के मुताबिक भी आइन के ये बिल मुतसादिम है, इसलिए तहरीक पाकिस्तान इस बिल को रद्द करती है। और आइन के आर्टिकल 32 उसके भी ये मुतसादिम है, और उसमें यही है कि मुमलिकत मुतल्लिका इलाकों के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल बल्दियाती इदारों को फरोग देगी, आगे बढ़ाएगी। ये तो पीछे कर रहे हैं, जो इख्तियारात है उनको भी छीन दिया गया। तो आर्टिकल 32 के भी मुतसादिम है ये बिल, इसलिए तहरीक पाकिस्तान इसको मुस्तरद करती है। और आर्टिकल 140A इसके भी मुतसादिम है, क्योंकि आर्टिकल 140 आइन का हमें यह बताता है कि हर सूबा जो कानून के जरिए उसके पर लाजिम है कि वो कानून के जरिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करे, और वो निज़ाम कायम करे जिसमें सियासी, इंतजामी और मालियाती जिम्मेदारी और इख्तियारात को बल्दियाती इदारों और मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करे। यहाँ पर इख्तियारात और मालियाती जिम्मेदारी, सियासी निज़ाम और इंतजाम मुंतकिल होने के बजाय यहाँ तो ये सब कुछ सिर्फ सूबा की तरफ मुंतकिल कर रहा है। यानी जो इख्तियारात ये आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल करना था, ये सारे के सारे अपनी तरफ मुंतकिल कर गए हैं। तो इस लिहाज से ये आइन की 4 आर्टिकलों से ये मुतसादिम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
اس بل کو یکسر مسترد کرتی ہے اور ہم حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لیا جائے اور پھر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر نئے سرے سے اس ترمیمی بل کو ترتیب دیا جائے، پھر لایا جائے اور پھر انتخابات کی طرف جایا جائے تاکہ مکمل فائدہ ہو، ورنہ ان انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں سارے اختیارات لے کے آپ نے ان کو بے جان بنا دیا ہے، ایسا بنا دیا ہے جیسے کہ جسم کے اندر سے روح نکال دی جائے، جب روح نکل جائے گی جسم سے تو پھر ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، آنکھ دیکھ نہیں سکے گی، زبان بول نہیں سکے گی، ہاتھ حرکت میں نہیں ہوگا، پاؤں حرکت میں نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس بے جان مردہ بلدیاتی انتخابات کو لے کر پھر یہی پریشانیاں ہوں گی جو ابھی بھی موجود ہے، پھر مزید بڑھیں گی یہ پریشانیاں۔ یہ سندھ حکومت کس بنا پر اختیارات اپنے پاس لے رہی ہے؟ تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ تمہارے معاملات کیا ہے؟ تم نے کیا سہولتیں دی ہے؟ تم نے کیا 13 سالہ حکومت میں تم نے کراچی کو تباہ کر دیا، سندھ کو تباہ کر دیا، پورے حیدرآباد، سکر، شکارپور، حیدرآباد پورے کو تم نے تباہ کر دیا۔ ہر طرف سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہے کہ یہ ظالمانہ حکومت جو جس نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان، نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تم حکومت ہے جو سندھ جو صوبائی اختیارات تمہارے پاس ہے تم ان کو سنبھال نہ سکے تو پھر بلدیاتی اختیارات کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ اس لیے بہتر یہی ہے سی ایم صاحب سے کہ یہ بل کو دوبارہ لایا جائے اور اس کو منظور جو کر دیا گیا ہے ہفتے والے دن منظور کر دیا گیا تھا، کل یعنی منظور کر دیا گیا، باقاعدگی سے اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لایا جائے اور اس میں ترمیم کی جائے اور اپوزیشن اراکین کی اس کے اندر مشاورت لازمی ہونی چاہیے اور اس میں ہم اگر اس بل کو یہ واپس نہیں لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ اگر اس بل کو یہ واپس نہیں لیتے ہیں تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اس بل کو عدالت میں چیلنج کرے گی انشاءاللہ۔ گیس کا معاملہ اب سردی ہے، گیس کا معاملہ پورا کراچی متاثر، بلدیہ متاثر، دیاری متاثر، دوسرے علاقے متاثر، سب متاثر ہے۔ کیوں ہے؟ صوبہ سندھ پورے پاکستان کو 70% گیس مہیا کرتی ہے، 70% گیس مہیا کرتی ہے اور 30% باقی پاکستان سے گیس جمع کیا جاتا ہے۔ اور یہ آئین میں درج ہے کہ جہاں سے جو ذخائر نکلے، جو معدنیات نکلے، پہلے اسی صوبے کا حق ہے، پہلے اس صوبے کے حقوق کو پورا کیا جائے پھر دوسری طرف منتقل کیا جائے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سندھ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلا حق صوبہ سندھ کا ہے، پورے صوبہ سندھ کو گیس مکمل مہیا کیا جائے، پھر باقی صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ لبیک لبیک